کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ منی بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ ٹیکسوں سے متعلق ہر قسم کی تبدیلی پارلیمنٹ کی منظوری سے دی جائے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کراچی چیمبر آف کامرس میں صنعت کاروں سے ملاقات کی۔ ملاقات میں تاجروں کے مسائل سنے اور منی بجٹ سے متعلق تجاویز بھی لیں۔ اس موقع پر سراج قاسم نے کہا کہ ایف بی آر میں نچلے درجے کے افسران تک طاقت منتقل کی گئی۔ ایف بی آر افسران نے طاقت رشوت لینے کے لیے استعمال کی۔ انہوں نے تجاویز پیش کی ہیں کہ ایف بی آر کو تالا لگا دیں، شرطیہ 15% ریونیو بڑھ جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا کہ 30 جنوری کو منی بجٹ ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ منی بجٹ میں ٹیکس کے حوالے سے جو خامیاں ہیں ان کو دور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے بیرون ملک جانا ہے، اس لیے 23 جنوری کو ہی فائنانس بل پیش کر دیا جائے گا۔ ٹیکسوں سے متعلق ہر قسم کی تبدیلی پارلیمنٹ کی منظوری سے دی جائے گی۔ بغیر کسی چیک بیلنس کے کوئی اختیار ہو تو وہ اختیار نقصان دہ ہوگا۔ ہمیں علم ہے کہ ماضی میں قلم کی ایک جنبش سے ہر روز کیا کیا کام کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے منشور میں شامل ہے کہ کاروبار میں سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ 21ویں صدی میں معیشت کا پہیہ نجی شعبہ چلاتا ہے۔ سرمایہ کاری ہوگی تو معیشت آگے بڑھے گی اور نوکریاں بھی پیدا ہوں گی۔ اسد عمر نے کہا کہ ایف بی آر کے ایس آر او کے اجرا کا اختیار ختم کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے گزشتہ روز بھی صحافیوں کے ایک گروپ سے گفتگو میں واضح کیا تھا کہ ہماری حکومت نے برآمدات اور ترسیلات میں اضافہ اور درآمدات میں کمی پر توجہ مرکوز کی ہے، جس کے نتیجے میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کی صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کاروبار کی صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جولائی تا دسمبر 2018 کے دوران نجی شعبہ کے قرضوں میں 65% اضافہ ہوا ہے، جبکہ پورے سال میں اس اضافے کی شرح 21% رہی۔ یہ اضافہ 13 سال میں تیز ترین اضافہ ہوا ہے، جو کاروباری سرگرمیوں میں تیزی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس موقع پر وزیر خزانہ نے افراط زر کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی 2008، پاکستان مسلم لیگ نون 2013 اور پاکستان تحریک انصاف 2018 کی حکومتوں کے پہلے 5 ماہ کا موازنہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے پہلے ماہ مارچ 2018 میں سی پی آئی پر مبنی افراط زر کی شرح 14.1% تھی، جو اگست 2008 میں 25.3% تک پہنچ گئی۔ اس طرح پیپلز پارٹی کی حکومت کے پہلے 5 ماہ کی اگر بات کریں تو افراط زر کی شرح میں 11.2% اضافہ ہوا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے پہلے ماہ مئی 2013 میں افراط زر کی شرح 5.1% تھی، جو اکتوبر 2013 میں 9.1% ہو گئی۔ اس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے پہلے 5 ماہ کے دوران افراط زر کی شرح میں 4.0% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے 5 ماہ جولائی 2018 میں افراط زر کی شرح 5.8% تھی، جو دسمبر 2018 میں 6.2% رہی۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے 5 ماہ کے دوران افراط زر کی شرح میں 0.4% کا معمولی اضافہ ہوا ہے۔ وزیر خزانہ نے مختلف آمدنی والے طبقات کے لیے مہنگائی کے تناسب کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ملک کے غریب ترین طبقات کے لیے مہنگائی کی شرح میں کمی ہوئی، جبکہ صاحب استطاعت طبقہ کے لیے مہنگائی کی شرح نسبتاً زیادہ رہی۔ ایک اور سوال کے جواب میں اسد عمر نے یہ کہا کہ سابق دور میں معیشت کے حوالے سے حقیقی صورتحال کی عکاسی نہیں کی گئی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ سال بجلی اور گیس کے شعبے کے نقصانات کو بجٹ خسارہ میں ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ضمنی فنانس بل میں 90% اقدامات ملکی برآمدات، کاروبار اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر مبنی ہوں گے۔ یہ فیصلہ کاروباری برادری کے اعتماد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاجر برادری کا بھی موقف ہے کہ جون تک انتظار کرنے کی بجائے ابھی سے کچھ اقدامات کر لیے جائیں، جن میں سے بعض فوری نوعیت کے ہوں گے، جبکہ دیگر کا اطلاق جولائی سے ہوگا۔ فی الوقت اتنا ہی، اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔